بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه ويا رسول الله
سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے فضل و احسان سے اور اس کی بے پایان رحمت تفیض آج جمعہ المبارک کی اس نشست میں ہم اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ المبارک پر حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کل آپ کی ذات والا شان کو نزاعی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صحابی تو ہیں لیکن ان کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو قابل بیان ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور آپ کی ذات والا تبارک کو لوگوں کے سامنے کم حیثیت میں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے نظریات سے اور ایسے عقائد سے، اور ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا احترام نہ ہو۔ کہہ دیجئے آمین۔ اہل بیت کرام کا احترام نہ ہو، صحابہ کرام کا احترام نہ ہو، اولیاء کرام کا احترام نہ ہو، ہم ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں زندگی بھر آخری سانس تک اپنے پیاروں کا عقیدت مند بنا کے رکھنا۔ اونچی آواز سے کہہ لیجیے حضرات گرامی، ایک سوال کا جواب میں پہلے دے دوں اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو بڑھاؤں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، تو بیان کیا کیا جائے؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صحابی رسول ہیں، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان ہے، تو اسے بیان کیا کرو، تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں ہے،
اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے. یہاں صحیح حدیث کی ایک قسم کا نام ہے. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو اعلیٰ ترین حدیث کی قسم ہے اسے صحیح کہا جاتا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اس سے کم درجے کی حدیثیں ہیں، تو لہذا ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں ان کو؟ تو ان لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے. پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں آپ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کے یہ الفاظ ہے کہ بعض جاہل یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے حق میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. اس کے مطلب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ملتی وہ ہے ہی جاہل. وہ کون ہے؟ مجھے بولیے. وہ جاہل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کی حق میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی قابل بیان حدیث نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو اگر صحیح نہ صحیح تو حسن تو موجود ہیں. چلو حسن بھی نہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحیح بھی اگر ہو تو فضائل میں ضعیف حدیث بھی مستحکم ہوتی ہے. ضعیف بھی بولیے مستحکم ہوتی ہے. یہ جواب تو اعلیٰ حضرت کی جانب سے تھا. اب میری جانب سے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہی تحقیق کا معیار ہے کہ آپ صحیح حدیث سے نیچے نہیں آ سکتے، آپ صحیح کے معیار پر ہی جو حدیث ہوگی اسے ہی بیان کریں گے اور کسی حدیث کو بیان نہیں کریں گے، تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے لیے صحیح ستہ نہیں بنا لیں. میں نے کیا کہا؟ اپنے لیے صحیح ستہ مجھے بولیں. تھوڑا سا مشکل ضرور ہے آپ کے لیے. صحیح ستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کی وہ 6 کتابیں جنہیں ہمارے بزرگوں نے جمع کیا حدیثوں کو، اور وہ 6 کتابیں جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے، جن میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن ابو داؤد، یہ 6 کتابیں ہیں جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح کے علاوہ کوئی حدیث آپ کو پسند نہیں ہے پھر صحیح ستہ اپنی مجھے بولیے نا اور بنا لیں. اس لیے کہ یہ جو صحیح ستہ ہے ان میں تو ہر کتاب میں صحیح کے علاوہ باقی حدیثیں بھی موجود ہیں، باقی حدیثیں بھی موجود ہیں. لہذا تمہارے لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر تم صحیح سے نیچے نہیں آ سکتے ہو تو اپنے لیے صحیح ستہ مجھے بولیے نا نہیں بنا لیں. اگر وہ نہیں بنا سکتے ہو، صحیح ستہ تم نے یہی پڑھنی ہے، اسے ہی تم نے قصد زاوی میں شامل رکھنا ہے، تو پھر اس میں جہاں اور وہ حدیثیں اور معاملات میں جو صحیح کے درجے پہ نہیں ہے، کوئی حسن ہے، کوئی اس سے نیچے ہے، کوئی اس سے نیچے ہے، اگر باقی معاملات میں وہ حدیثیں قبول کر لیتے ہو تو یہاں کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں کیوں تکلیف ہو جاتی ہے کہ جی کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، باقی معاملات میں غیر صحیح مان لیتے ہو، تو یہاں کیا معاملہ ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا نہیں ہے، معاملہ صحابی رسول کے خلاف بغض کا ہے. معاملہ بغض کا ہے، جو کسی نے تمہارے دل میں تمہارے سینے میں بھر دیا ہے، معاملہ یہ ہے. لیکن میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو
جو تمہیں صحابی رسول کے خلاف ڈوز دے رہے ہیں۔ چھوڑ دو، آج موقع ہے، آج اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لے آؤ، ان لوگوں کا دامن چھوڑ دو، ان لوگوں سے تعلق توڑ دو جو تمہیں ایک صحابی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آج ان سے دامن نہیں چھڑاؤ گے تو کل قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، مصطفیٰ کہیں گے میرا صحابی تھا، تم کہاں سے کیڑے نکالتے رہے ہو؟ میں نے تو اسے اپنی برگاہ میں بٹھائے رکھا، میں نے تو اسے کاتب بنائے رکھا، میں نے تو اس کی شانیں بیان کی ہیں، میں نے اس کی عظمتیں بیان کی ہیں، اور تم یہ کہتے تھے کہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تمہیں حدیثیں نہیں ملی، جبکہ مصطفیٰ یہ فرمائیں گے کہ تمہیں کیوں نہیں ملی؟ ترمذی نے بھی حدیثیں بیان کی ہیں، امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے ذکر معاویہ، پورا باب امام بخاری نے باندھا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہتے ہیں مناقب و معاویہ تو نہیں کہا گیا نا، ذکر و معاویہ کہا گیا ہے۔ مناقب و معاویہ کا مطلب ہوتا ہے معاویہ کی شانیں، معاویہ کی عظمتیں، تو کہتے ہیں یہ تو لفظ امام بخاری نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا ذکر و معاویہ، معاویہ کا ذکر، انہوں نے مناقب تو نہیں کہا۔ تو اس کا ایک جواب وہ ہے جو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک بیان سنا عثمان محمود سیالوی صاحب کا، ایک جواب ان کی جانب سے، اور یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ کل کو یہ کہے گی اس کی تقریر سن کے بیان کیا اور ساتھ بتایا نہیں، تو میں بتا رہا ہوں میں اس کی تقریر سن کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک جواب ان کی جانب سے، لیکن اگلا جواب انشاءاللہ میرا اپنا ہوگا، اگلا جواب میرا اپنا ہوگا۔ پہلا جواب ان کی جانب سے، وہ جواب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ یہاں پر مناقب و معاویہ نہیں کہا گیا، ذکر و معاویہ کہا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کہ یہ تو دیکھو یہ آئی کس باب میں ہے، اوپر باب کا نام مناقب ہے، تو مناقب میں جو کچھ بھی آئے گا وہ مناقب ہی کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ مجھے بولیے، مناقب ہی کہلائے گا۔ اور دوسرا جواب میری جانب سے، وہ جواب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا امام بخاری نے تو ذکر و معاویہ کہا ہے، مناقب و معاویہ نہیں کہا، تو میں کہوں گا امام بخاری نے اور بھی کئی صحابہ کے ساتھ ذکر معاویہ کہا ہے، تو کیا ان کا ذکر بھی محبت کے ساتھ نہیں کرو گے؟ کیا ان کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ کیا ان پر بھی اعتراض لگاؤ گے؟ کیا ان کی شان میں بھی کمی کرو گے؟ اگر وہاں نہیں کرتے تو یہاں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہاں کیا پرابلم ہے؟ اب آئیے، یہ تھوڑی سی طویلی باتیں تھی۔ اب ایک بات جو گزشتہ جمعہ جب میں خطاب کر کے گھر گیا تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو جی آپ نے تھوڑی سی وضاحت اس بات کی بھی کرنی تھی کہ لوگ کیوں حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں، تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ تو اب میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی سن لیں کہ کیوں خلاف ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، اور جو علی سے جنگ کرے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ کسی کا حضرت علی کی بڑی شان ہے، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ آقا علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، آپ کی بہت ساری شانیں ہیں، اور آپ کے بارے میں آقا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جس نے علی سے جنگ کی ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ حضرت علی سے انہوں نے جنگ کی ہے نا، اگر حضرت علی خود ان سے ناراض نہیں ہوئے تو تمہیں کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ بولیے تو صحیح نا۔ بھائی جھگڑا میرا اور فرض کریں میرے بھائی کا ہو اور ہم آپس میں جھگڑے کے بعد پھر راضی ہو جائیں، اور ایک بندہ ہو جو کہتے ہیں جی میں تو اب بھی ناراض ہوں، کیوں جھگڑے تھے آپس میں؟ وہ اللہ کے بندے جب ہم راضی ہو گئے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں معاملہ ہوا، جنگ ہوئی، کوئی شک نہیں جنگ ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب جنگ ہونے کے باوجود حضرت علی ان سے ناراض نہیں ہے تو تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اور اگر تم ناراض ہوتے ہو تو پھر میری یہ بات لکھ لو، میں تمہیں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اسٹامپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں تمہیں، کہ اگر اب بھی تم ان سے ناراض ہو تو کل قیامت کے دن حضرت علی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جن کے لیے تم یہ کر رہے ہو، جن کی خاطر تم یہ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن وہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے بولیے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو ان سے راضی ہو گئے، وہ تو راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو تمہیں کیا معاملہ ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ سن لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ ہوئی تھی تو حضرت علی حق پہ تھے، حضرت علی، آپ بولیے نا، حضرت علی حق پہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی۔ کیا خطائے اجتہادی؟ اور خطائے اجتہادی وہ ہوتی ہے کہ جس بندے سے صادر ہوتی ہے اس بندے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے، مجھے بولیے، ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، لیکن اللہ نے اس پر بھی انہیں ثواب عطا فرمایا۔ تو جس چیز پر اللہ ثواب عطا فرما دے تم اس پر ناراض ہو رہے ہو تو ناراضگی تمہاری کدھر جائے گی؟ اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رب تو فرمائے گا کہ میں انعام دے گا ہوں، میں اس کی نیت کو جانتے ہوئے، اس کی نیت کو صحیح سمجھتے ہوئے اسے ثواب دے رہا ہوں، اور تم ناراض ہو رہے ہو۔ اس لیے اب میرے ہاں تمہارے لیے رحمت نہیں ہے، قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ اس لیے آج آ جاؤ، آج واپس آ جاؤ، فائدہ اٹھاؤ گے۔ اب آئیے، مختصر سا ٹائم میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے الناہیہ۔ کیا نام ہے؟ الناہیہ۔ یہ لکھنے والے ہیں علامہ عبدالعزیز فرحاروی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ آج سے 200 سال پہلے ان کا مثال ہے۔ کتنا؟ 200 سال، مجھے بولیے، 200 سال پہلے ان کا مثال ہے۔ اس دور میں بھی لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے یہ پوری کتاب ان اعتراضات کے جوابات دینے میں لکھی ہے۔ کب لکھی؟ آج سے 200 سال پہلے ان کا مثال ہے۔ کتاب اس سے بھی یقیناً پہلے لکھی ہوگی۔ 200 سال پہلے اعتراضات کا جواب دیے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جتنا وقت اجازت دے گا اس کے مطابق بات کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ ابو بکر وعمر وعثمان ومعاویہ، کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، ابو بکر بھی حاضر تھے، عمر بھی حاضر تھے، عثمان بھی حاضر تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی حاضر تھے۔ کس کی بارگاہ میں؟ بولیے تو صحیح نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں ہم سارے وہاں پر موجود تھے۔ بیان کرنے والے کون؟ حضرت ابن عباس، جن کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اہل بیت کی محبت کا دام بھرنے والوں، اہل بیت کی شان بیان کرنے والوں، اہل بیت کا دھڑا رکھنے والوں، یہ اہل بیت کا فرد ہے جس کی بات میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ہم سے بھی درس آل رسول سن لو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، درس آل رسول ہم سے بھی سنو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اذا اقبل علی، سبحان اللہ، اتنی دور میں وہ آ گیا جسے شیر خدا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شریف رسولہ، کیا بات، اتنی دیر میں وہ آ گیا جسے شیر خدا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ وہ آ گئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ کیا اکبر۔ بات ہے، کیا بات ہے، ویسے ایک بات کہوں کیا آپ بات سے، ہے، سبحان ایک اللہ، بات کہوں، میں نے صدیق اکبر کا نام بھی لیا، میں نے فاروق اعظم کا نام بھی لیا، میں نے عثمان غنی کا نام بھی لیا، میں نے حضرت معاویہ کا نام بھی لیا، لیکن نعرہ جو لگایا حضرت علی کے نام پہ لگا۔ تو کیا مطلب یہ کہ بیان کرنے والا بھی اور سننے والے بھی اللہ کے فضل سے حضرت علی کے محبت والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک کوئی مت سمجھے کہ یہ اس کی جاگیر ہے، بے شک، کوئی مت یہ تصور کرے اور ہم نے دل سے لگایا ہے، بے شک بے شک، ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لگا رہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ لگاؤ نعرہ، لیکن مرکزی مسجد میں آنے والوں کو جو تعلیمات مل رہی ہیں پچھلے 20 سال سے، یہ گناہگار جو تعلیم دے رہا ہے، میرے سننے والے جانتے ہیں کہ حضرت علی کے نام پہ مچل کے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ اگر میں حضرت علی کی شان بیان کرنے میں گھٹن والا ہوتا تو یہ نعرہ نہ لگاتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ان کا نعرہ لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں جو بیٹھا ہے وہ حضرت علی کی محبت والا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، لیکن حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اور تمہیں بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آؤ آقا کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، سبحان اللہ، آؤ آقا کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ اذ اقبل علی، اتنے میں شیر خدا آ گئے۔ سبحان اللہ، جب وہ آئے نا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ معاویہ، آقا علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے فرمایا، سبحان اللہ، حضرت معاویہ سے فرمایا، ابو بکر سے کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہے، ابو بکر سے کیوں نہیں یہ بات کہی؟ عمر سے کیوں نہیں کہی؟ عثمان غنی سے کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ میرے آقا غیب کا علم رکھتے ہیں، اور آپ جانتے تھے کہ کل معاملہ ہوگا تو ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ میرے آقا کا علم غیب ہے۔ کیا فرمایا؟
فرمایا اتحب علیا، کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس نے پوچھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ اب ان کا کیا جواب تھا؟ قال نعم، کہنے لگے جی آقا. سبحان اللہ. کیا جواب تھا؟ جی آقا، علی سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں. اور میرا جو جملہ سن لو، ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان کا جواب ہوتا نا نہیں، تو خدا کی قسم ہم ان کا ذکر نہ کرتے، نہ کرتے. بے شک بے شک نہ کرتے. بے شک. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا جواب تھا نعم آقا میں محبت کرتا ہوں. اچھا کوئی دل کا مریض شاید کہہ بیٹھے کہ جی انہوں نے اوپر سے کہا تھا، وہ تو اوپر سے کہہ رہے تھے. اگر محبت ہوتی تو بعد میں جان کیوں کرتے؟ تو میں جواب یہ دوں گا کہ میرے آقا علم غیب والے ہیں. کیا بات ہے. آقا علم غیب والے ہیں. پہلے آقا نے امیر معاویہ سے بات کی، یہ آقا کے علم غیب کی دلیل ہے. اگر یہاں امیر معاویہ دل سے نہ کہہ رہے ہوتے تو آقا علم غیب کی بدولت کہہ دیتے کہ معاویہ دل سے تو نہیں کہہ رہے. تو سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن آقا نے تو ایسا نہیں کہا. آقا نے تو نہیں کہا کہ اوپر سے کہہ رہے ہو. آج اگر کوئی اوپر سے سمجھے تو پھر سمجھے اس کا ایمان بھی اوپر چلا گیا. بے شک. اس کا ایمان بھی اوپر چلا گیا، اٹھ گیا، ہوا ہو گیا. علی سے محبت کرتے ہو؟ جی آقا. اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہا ستکون بینکم حلیقا. فرمایا معاویہ ایک بات کا دھیان رکھنا، ایک وقت آئے گا ان قریب تمہارے اور علی کے درمیان میں کچھ معاملات ہوں گے، کچھ ان بن ہو جائے گی، تمہارے درمیان جنگ ہو جائے گی. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قابل احترام ناظرین، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمود الحسن قادری خطاب فرما رہے تھے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پورا خطاب ریکارڈ نہیں ہو سکا. خطاب کے آخری حصے میں جو حدیث وہ آپ کو سنا رہے تھے اس کو مکمل کر رہا ہوں. یہ حدیث امام عبدالعزیز فرحاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز کتاب الناہیہ عن طعن امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کتاب میں سے پیش فرما رہے تھے. جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہوئے. تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، اے معاویہ کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ نعم، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا جب تم دونوں کے درمیان کچھ چھپکلش ہو جائے گی، کچھ نزاع پیدا ہو جائے گا. تو اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فما بعد ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس نزاع اور اس چپکلش کے بعد کیا ہوگا؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے معافی ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی.
تو حضرت معاویہ نے عرض کیا رضوینا بقضاء اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ امام عبدالعزیز پرہاروی لکھتے ہیں کہ یہ موقع تھا جب اللہ کی طرف سے جبریل امین یہ آیے مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، آپس میں جنگ نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، حدیث کا بقیہ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا ادب عطا فرمائے، ان کی نسبتیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسا رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو امام خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کہ جو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ان گندے نظریات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ